اگلے باب کی طرف آتے ہیں، باب امر نبی صلی اللہ علیہ وسلم الیہود ببیع ارضہم و دمنہم حین اجلاہم۔ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہودیوں کو جلا وطن کیا تو انہیں حکم دیا کہ وہ اپنی زمینیں اور گھروں کے نشانات فروخت کر دیں۔ تو یہ مطلب جب سرکار مدینہ منورہ تشریف لائے تو یہود کے ساتھ باقاعدہ معاہدہ ہوا، وہاں رہتے تھے، لیکن جب انہوں نے عہد شکنی کی، وعدہ خلافی کی، تو سرکار نے ان کو مدینہ بدر کیا اور باہر نکالا جلا وطن۔ تو اس وقت یہ بات ذکر کی جا رہی ہے۔ تو اس پر حدیث کوئی نہیں لے کر آئے، بس یہ ایک باب قائم کر کے حدیث نہیں لائے۔ اگلا باب قائم کیا ہے، باب بیع العبید والحیوان بالحیوان نصیعۃ، یعنی غلام کو غلام کے بدلے اور جانور کو جانور کے بدلے ادھار فروخت کرنا، اس کا باب۔ تو اب اس میں 2228 نمبر حدیث پاک ہے۔ ویسے تو یہ ہے کہ پہلے اس میں عنوان کے اعتبار سے دیکھ لیں، کیونکہ حدیث بعض اوقات امام بخاری کے جو قائم کردہ باب ہیں ان سے مطابقت نہیں رکھتی، میچ نہیں ہوتی ہے۔ تو اصل یہ ہے کہ اگر آپ یوں کریں کہ ایک بھینس آپ نے کسی کو کہا یہ بھینس لے لو، میں آپ کو بیچ رہا ہوں، اور اس کے بدلے میں ایک اور بھینس مجھے بعد میں دے دینا، تو یہ شرعاً جائز نہیں ہوگا۔ یہ مطلب یہ کہ ادھار اس طرح بیع نہیں ہو سکتی ہے۔ نقد تو ہو سکتی ہے کہ ایک بھینس آپ کے پاس ہے، دوسری اس کے پاس ہے، مثلا وہ دودھ والی ہے اور یہ دودھ والی نہیں ہے، اسے ایسی بھینس کی ضرورت ہے جس کو وہ پیگننٹ کروائے اور بعد میں اس سے دودھ حاصل کرے، اس کو بچے کی ضرورت ہے، اور آپ کو دودھ بیچنا ہوتا ہے، آپ کو دودھ کی ضرورت ہے، تو یہ ہو سکتا ہے کہ آپ اس طرح کریں کہ میں اپنی گائے بھینس تمہیں بیچتا ہوں، تم اپنی بھینس اس کے بدلے میں مجھے بیچ دو، یہ جائز ہے۔ لیکن یہ نقد جائز ہوگا، ادھار منع ہوگا، بس یہ اس کا اصل ہے۔ اور اب جو حدیث لائے ہیں وہ یہ ہیں کہ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ نے بیان کیا کہ قیدیوں میں حضرت صفیہ رضی اللہ تعالی عنہ تھیں، جو حضرت دحیہ کلبی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دی گئی تھیں۔ پھر وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آ گئیں، یعنی جب سرکار صلی اللہ علیہ وسلم نے خیبر پر حملہ فرمایا تھا تو یہ بڑے خاندان کی تھی، بی بی صفیہ رضی اللہ تعالی عنہا، تو یہ ہوتا یہ تھا جو خواتین ہوتی تھیں انہیں تقسیم کیا جاتا تھا، وہ باندیاں ہو جاتی تھیں، کنیزیں بن جاتی تھیں اور ان کو تقسیم کرتے تھے۔ تو بی بی صفیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت دحیہ کلبی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دی گئی۔ پھر کسی نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو بتایا کہ وہ اعلیٰ خاندان سے ہیں، مناسب ہیں کہ وہ آپ کے پاس ہوں تاکہ ان کی اسی حساب سے قدر بھی ہو۔ تو رحمت کونین صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ جو ہبہ تھا گویا کہ اس سے رجوع فرمایا اور ان سے وہ واپس لے لی، اور پھر باقاعدہ آپ نے ان کو آزاد کیا اور ان سے نکاح فرمایا تھا۔ تو یہ واقعہ، تو اس کا مطلب یہ ہوا، یہ تو خیر اب دیکھیں عنوان سے مطابقت تو نہیں ہے، لیکن یہ ہے کہ ہبہ سے رجوع جائز ہوتا ہے بعض صورتوں میں، جیسے یہاں پر تھا۔ بابو بیع الرقیقی، غلام کی بیع کا باب۔ اب یہ غلاموں کا دور تو نہیں ہے، لیکن بہرحال برکت کے لیے ہم حدیث کو پڑھ لیتے ہیں۔ 2229 نمبر حدیث پاک ہے، حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتے ہیں کہ جس وقت وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بیٹھے ہوئے تھے تو انہوں نے کہا، یا رسول اللہ، ہم قیدی عورتوں یعنی باندیوں سے جسمانی تعلق قائم کرتے ہیں، پھر ہم ان کی قیمت کو پسند کرتے ہیں، تو ان سے عزل کرنے کے متعلق آپ کی کیا رائے ہے؟ آپ نے پوچھا، کیا تم ایسا کرتے ہو؟ اگر تم ایسا نہ کرو تو تم پر کوئی حرج نہیں ہے، کیونکہ جس روح کے نکلنے کے متعلق اللہ نے لکھ دیا ہے وہ نکل کر رہے گی۔ اب پہلے اس کو سمجھ لیجئے کہ اگر جیسے کوئی کنیز پہلے دور میں ہوتا تھا، حملہ کیا، عورتیں قبضے میں آ گئی ہیں، تو وہ شرعی لحاظ سے کنیز بنتی تھیں، وہ مجاہدین میں تقسیم ہوتی تھیں یا جو امیر ہوتے تھے ان کو ملتی تھیں، اور شرعی لحاظ سے وہ آقا اور وہ ان کی باندی کہلاتی تھیں، کنیز کہلاتی تھیں، اور آقا اپنی کنیز سے نکاح نہیں کر سکتا۔ شریعت نے اجازت دی تھی بغیر نکاح کے ان سے جسمانی تعلق قائم ہوگا تو بالکل جائز اور طیب ہے، اور جو بچہ پیدا ہوگا اس کا نسب باپ سے ثابت ہوگا۔ پہلے اس کو ذہن کو کلیئر کر لیجئے کہ شریعت نے ہمیں تمام چیزیں سمجھائی ہیں۔ زنا کا تصور شریعت نے دیا ہے، نکاح کا تصور شریعت نے دیا ہے۔ آپ ایک شریعت کے دیے ہوئے نکاح کے تصور کو بنیاد بنا کر
اسی شریعت نے جب کوئی اور قاعدہ قانون بیان کیا تو اس پہ اعتراض نہیں کر سکتے ہیں بغیر نکاح کے. بھائی آزاد عورت سے نکاح کو لازم کیا اور کنیز یا باندی سے بغیر نکاح کے تعلق کو اللہ نے جائز قرار دیا، تو آپ کون ہوتے ہیں یہ کنیز یہ کہنے والے؟ دیکھیں آدم علیہ السلام اور بی بی حوا یہی ایک جوڑا تھا نا کائنات میں. پہلے حضرت آدم علیہ السلام پیدا ہوئے، آپ کی ٹیڑھی پسلی سے بی بی حوا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو پیدا کیا، پھر ان کی اولاد کا آپس میں نکاح ہوا. کیا بظاہر یہ بھائی بہنوں کا نکاح نہیں ہے؟ لیکن یہ اللہ تعالیٰ کا حکم تھا.